ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اردو کے عناصر خمسہ کے نام اور ان کی اہم تصانیف کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ یہ وہ نام ہے جو انٹرویوز کے دوران آپ سے پوچھے جاتے ہیں یا پھر MCQs کے طور پر بھی یہ سوال پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ مہدی افادی وہ ادیب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، مولوی نذیر احمد، مولوی شبلی نعمانی اور مولانا محمد حسین آزاد کے حوالے سے اس اصطلاح کو وضع کیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان شخصیات کے لیے اردو کے عناصر خمسہ کی اصطلاح کیوں وضع کی گئی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سر سید احمد خان کے بارے میں۔ سر سید احمد خان سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 27 مارچ 1898 کو ان کی وفات ہوئی۔ اگر دیکھا جائے تو سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ادب، سیاست، مذہب اور معاشرت کے حوالے سے اہم خدمات سر انجام دی۔ ان کی علمی ادبی خدمات کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ سر سید احمد خان کا شمار جدید اردو نثر کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ سر سید نے کئی ادبی اور تمثیلی مضامین لکھے جن میں آدم کی سرگزشت، امید کی خوشی، گزرا ہوا زمانہ، نئی تہذیب، کاہلی، تعلیم و تربیت وغیرہ۔ یہ ایسے مضامین ہیں جن میں انشا پردازی کا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سر سید نے اردو ادب میں مضمون نگاری کی صنف کو متعارف کروایا اور بے شمار مضامین لکھے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں سلاست، روانی اور سادگی کو فروغ دیا۔ سر سید کی ادبی خدمات کا اگر جائزہ لیا جائے تو انہوں نے قریباً ہر طرح کے موضوعات پر قلم اٹھایا۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، خطبات احمدیہ، تبین الکلام، رسالہ اسباب بغاوت ہند، سیرت فریدیہ، تفسیر قرآن، تاریخ سرکشی بجنور وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے الطاف حسین حالی کے بارے میں۔ الطاف حسین حالی 1 جنوری 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ 31 دسمبر 1914 کو ان کی وفات ہوئی۔ حالی اردو کے نامور شاعر، تنقید نگار اور سوانح نگار کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جدید شاعری کی بنیاد رکھی اور یہ اردو کے پہلے باقاعدہ تنقید نگار ہیں۔ انہوں نے پہلی بار ہماری زبان میں تنقید کے اصول اور ضابطے بتائے اور انہیں کتابی شکل میں مقدمہ شعر و شاعری کی صورت میں پیش کیا۔ ان کی اہم تصانیف کی اگر بات کی جائے تو اس میں حیات سعدی، حیات جاوید، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری، تریاقی مسموم اور طبقات الارض شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے مولانا شبلی نعمانی کے حوالے سے۔ شبلی کا شمار اردو تنقید کے بنیاد گزاروں میں ہوتا ہے۔ یہ 4 جون 1857 کو ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ 18 نومبر 1914 میں یہ فوت ہوئے۔ مولانا شبلی نعمانی نے سوانح، تنقید اور تاریخ کے میدان میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ یہ اردو دنیا میں بطور شاعر، مورخ، سوانح نگار اور سیرت نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے شاعری اور اس کے دیگر لوازمات سے متعلق اپنے نظریات مفصل طور پر اپنی کتاب شعر العجم میں پیش کیے اور عملی تنقید کے نمونے موازنہ انیس و دبیر میں پیش کیے۔ ان کے مشہور تصانیف کو اگر دیکھا جائے تو اس میں الفاروق، سوانح مولانا روم، علم الکلام، المامون، موازنہ انیس و دبیر، شعر العجم، مقالات شبلی نعمانی، سیرت النعمان اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ محمد حسین آزاد یہ 5 مئی 1830 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 22 جنوری 1910 کو لاہور میں فوت ہوئے۔ اردو کے بلند پایہ نثر نگاروں میں مولوی محمد حسین آزاد کو نمایاں مقام حاصل ہے، جن کے زور قلم نے تنقید، تاریخ ادب اور لسانیات کے میدان میں اپنے جوہر دکھائے۔ یہ اپنے منفرد اسلوب کی وجہ سے اور اردو کے صاحب طرز انشا پرداز کہلائے۔ محمد حسین آزاد کا شمار اردو نظم کے جدید اردو نظم کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو شعراء کا مشہور تذکرہ آب حیات بھی قلم بند کیا۔ ان کی دیگر مشہور کتابوں میں نرنگ خیال، سخندان فارس، قصص الہند، سیر ایران جو کہ ان کا تذکرہ ہے، دربار اکبری، جانورستان، نگارستان فارس شامل ہیں۔ آخر پر بات کریں گے ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں۔ ڈپٹی نذیر احمد ضلع بجنور میں 1830 میں پیدا ہوئے
اور ان کی وفات جو ہے وہ 3 مئی 1912 بھارت کے شہر دلی میں یہ فوت ہوئے۔ ان کا شمار اردو کے اولین ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے ناول اخلاقی اور اصلاحی ہیں، یعنی کہ انہوں نے اخلاقی اور اصلاحی ناول لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری مذہبی کتب بھی تصنیف کی۔ ان کے ناول کی اگر بات کی جائے تو اس میں میرات العروس، توبۃ النصوح، بنات الناش، ابن الوقت، رویائے صادقہ، فسانہ مرتلا، ایامہ، امہات الامہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ، قانون، انکم ٹیکس اور قانون شہادت، جو کہ بہت اہم ہیں، یہ کتابیں بھی لکھی۔ تو ویورز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اردو ادب سے متعلق آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔